خانہ کعبہ پر نظر پڑے تو کتنی دعائیں مانگیں. خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. تو کیا کوئی ایک دعا مانگی جائے یا بہت ساری دعائیں مانگ سکتے ہیں؟ ام عبداللہ دیکھیں، دعائیں تو زیادہ مانگی جائیں تو اللہ خوش ہوتے ہیں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ میری دعا سے، مجھے پکارنے سے تکبر سے کام لیتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. تو جتنی دعا مانگ سکتے ہیں مانگیں، اس میں تکبر نہیں کرنا چاہیے. ہاں تھکاوٹ ہو، سستی ہو رہی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. تو اور خاص طور پر بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں، لوگ اس میں بہت ہی وہمی سے ہو جاتے ہیں. وہ سر نیچے کر کے جا رہے ہوتے ہیں، جب پہلی دفعہ جب عمرہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ سر نیچے کر کے پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ جب بھی سر نیچے کر کے جا رہے ہوتے ہیں، تاکہ جب قریب پہنچ کے ہم نظر پڑے گی نا تو اس وقت ہم دعا مانگیں گے. اور اس سے پہلے وہ نظر ہی نہیں پڑھنے دیتے بیت اللہ پر، کہ وہ آپشن ضائع نہ ہو جائے. کیونکہ ابھی دور سے نظر پڑ گئی تو یہاں تو دعا مانگنی نہیں ہے، پھر آگے گئے تو وہ پہلی نظر نہیں رہے گی. تو اس تکلف کی بالکل ضرورت نہیں ہے. جب آپ نے حرم میں داخل ہوئے ہیں اور بیت اللہ پہ نظر پڑ بھی گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ قریب چلے جائیں بیت اللہ کے. تو وہ دوسری تیسری چوتھی نظر بھی پہلی نظر ہی کہلائے گی. یعنی کنٹینیو جب آپ ایک کام کر رہے ہیں، بیت اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، تو اس دوران جتنی نظریں بیت اللہ پہ پڑیں گی وہ پہلی نظر ہی کہلائے گی. یعنی پہلی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بس جب ایک دفعہ پڑ گئی نظر تو اب آپ نے وہیں بریک لگا کے دعا مانگنی ہے. بعض وہاں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی. تو اس لیے آپ کی نظر پڑ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، آپ کنٹینیو چلتے رہیں اور طواف شروع کرنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں تو انشاءاللہ وہ دعائیں قبول کرے گا اللہ تعالیٰ. اور جتنی زیادہ دعائیں مانگیں اتنا اچھا ہے. ہم نے تو اہل اللہ کے ساتھ، بعض بزرگوں کے ساتھ سفر کیا ہے حج کا اور عمرے کا، تو وہ تو کئی بہت دیر تک دعا مانگتے تھے. یعنی ایک عام آدمی کے لیے اتنی دیر کھڑا رہنا ممکن نہیں ہوتا. تو جو دعاؤں پہ حریص ہیں وہ تو ایسا موقع ضائع نہیں ہوتا.